ایک صاحب تھے، کافی امیر تھے، اپنا بنگلہ بھی تھا، اپنی گاڑی بھی تھی، اللہ پاک نے بہت دیا تھا۔ شام کو گھر آئے، بچوں کے ساتھ وقت گزارا، کھانا کھایا اور اس کے بعد اپنے بستر پر لیٹ گئے۔ رات ہو گئی تھی، بڑا نرم بستر تھا، ٹھنڈا کمرہ تھا، مگر کروٹ بدلتے جا رہے تھے، نیند نہیں آ رہی تھی۔ اب نیند بھی اللہ پاک کی نعمت ہے، جس کو آ جائے لوگ اس کی بھی قدر نہیں کرتے، پوچھو اس سے جس کو نیند نہیں آتی۔ اب کافی دیر تک کروٹ بدلنے لگا کہ پتہ نہیں کیوں نیند نہیں آ رہی، چلو آج تھوڑی سی فریش ایئر لیتا ہوں، شاید نیند آ جائے۔ گھر سے باہر نکلے، گاڑی سٹارٹ کی اور آگے چلتے رہے اور گھومنے لگے گلیوں میں۔ اچانک ایک مسجد نظر آئی اور مسجد کا دروازہ کھلا نظر آیا، کہ چلو یار ایسے ہی گھوم رہا ہوں، ذرا مسجد کے اندر چلا جاتا ہوں، وضو کر کے کچھ 2 رکعت نفل پڑھ لیتا ہوں۔ مسجد کے باہر گاڑی پارک کی، وضو کیا، مسجد کے اندر داخل ہوئے تو جیسے ہی مسجد کے اندر گئے پوری مسجد خالی، مگر ہلکی ہلکی کہیں سے رونے کی آواز آ رہی۔ رات کو اس وقت کون ہے مسجد میں اور کیوں رو رہا ہے؟ تو دیکھا کہ ایک کونے میں ایک غریب آدمی اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے رو رہا ہے اور روتے روتے اللہ کی بارگاہ میں عرض کر رہا ہے کہ اے اللہ، میری بیٹی بیمار ہے، ڈاکٹر نے آپریشن کا کہا ہے، مجھ غریب کے پاس پیسے نہیں ہیں، کہاں سے لاؤں؟ اے رب کریم، تو ہی اسباب بنانے والا ہے، مجھ غریب کی حالت زار پر رحم فرما۔ اس امیر شخص کو سمجھ آ گیا مجھے نیند کیوں نہیں آ رہی تھی، مجھے کہیں بھیجا گیا ہے، میں ڈھونڈتے ڈھونڈتے اسی کے لیے آیا ہوں۔ اللہ اکبر۔ وہ غریب کے پاس گیا، جیب میں جتنی رقم تھی نکال کر اس کو پیش کر دی کہ بھائی یہ لے لو اور میرا یہ کارڈ بھی رکھ لو، کبھی بھی ضرورت پڑے تو مجھ سے بات کر لینا۔ اس غریب شخص بھی کیسا خوددار تھا، اس نے کارڈ واپس دیا کہ مجھے ایڈریس کی ضرورت نہیں ہے، میرے پاس ایک ایڈریس موجود ہے۔ تو کون سا ایڈریس موجود ہے؟ بولو یہ ایڈریس ہے نا، اللہ کی بارگاہ میں آیا، اس نے تمہیں بھیج دیا، جب دوبارہ ضرورت پڑے گی تو بھی اسی کی بارگاہ میں آ جاؤں گا۔ سارے دروازے بند ہو جائیں، میرے کریم کا دروازہ کھلا ہوتا ہے۔ ہمارا پرابلم ہے ہم جاتے ہی نہیں اس کے پاس۔ اچھا اپنا ایک چھوٹا سا ٹیسٹ لے لو نا، تاکہ اندازہ ہو جائے گا آپ کو۔ کبھی بھی آپ کو بیماری ہو، پیٹ میں درد ہو، سر میں درد ہو، پاؤں میں درد ہو، چوٹ لگ جائے، پہلے کون یاد آتا ہے؟ ڈاکٹر۔ ڈاکٹر کے پاس چلو، یار بڑا درد ہے، کسی کو معلوم کرو کیسے علاج ہوگا، دوائی۔ میں نہیں کہتا ڈاکٹر کے پاس نہیں جانا چاہیے، لیکن پہلے ہمیں اللہ یاد آنا چاہیے۔ اے اللہ تو شفا دینے والا ہے، کرم کر دے مالک۔ کاروبار میں نقصان ہوا، فیملی میں پرابلم ہوا، واٹ ایور پرابلم، سب سے پہلے ہمیں دنیا والے، سورس ہیں، وکیل، پولیس، یہ یاد آتے ہیں۔ ہونا یہ چاہیے کہ ہمیں خالق کے اسباب کی یہ طرف لو لگانی چاہیے، پہلے اللہ کریم کو پکارنا چاہیے۔ اسباب اختیار کرنا منع نہیں، مگر اسباب کے چکر میں، اس دنیا کے چکر میں ہم بھول گئے اسے کہ جو حل کرنے والا ہے، جو مشکلیں دور کرنے والا ہے، جو اولاد دینے والا ہے، جو مصیبت ٹالنے والا ہے، ہم اس کی طرف جاتے ہی نہیں ہیں۔ پورا پورا دن دفتروں کے دھکے کھاتے ہیں، مگر 2 رکعت پڑھ کر اس کی بارگاہ میں سر نہیں جھکاتے۔ حدیث پاک میں قیامت قائم ہونے سے پہلے کی ایک نشانی بتائی گئی ہے، جس کا تعلق دریائے فرات سے ہے۔ دریائے فرات ایک بڑا تاریخی دریا ہے، اور یہ دریا ایک روایت کے مطابق جنت سے جاری ہوتا ہے۔ یہ وہ تاریخی نہر ہے کہ جس کو آخری نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے معراج کی رات دیکھا، اور حدیث مبارکہ میں ہے کہ معراج کی رات پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو سدرۃ المنتہا لے جایا گیا۔ وہاں 4 نہریں تھیں، 2 ظاہر اور 2 پوشیدہ۔ میں نے جبرائیل سے پوچھا کہ یہ نہریں کیسی ہیں، تو انہوں نے کہا کہ جو 2 پوشیدہ ہیں وہ جنت کی نہریں ہیں، اور جو 2 نہریں ظاہر ہیں وہ نیل اور فرات ہیں۔ سبحان اللہ۔ دریائے نیل اور دریائے فرات جو ہے یہ گویا سدرۃ المنتہا سے جاری ہوتے ہیں۔ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اگر دریائے فرات کے کنارے ایک بکری کا بچہ بھی مر جائے تو مجھے اس بات کا خوف ہے کہ کہیں مجھ سے اس بارے میں بروز قیامت سوال نہ کیا جائے۔ بہرحال اس دریائے فرات کے کنارے میدان کربلا میں نواسہ رسول، جگر گوشہ بطول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا تھا۔ اس دریا کا تذکرہ کئی احادیث میں آیا ہے۔ فرات کا نام قدیم فارسی کے لفظ افراتو سے نکلا ہے، اور چند ماہرین کا کہنا ہے کہ فرات کا لفظ کرد زبان سے نکلا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قیامت قائم نہ ہوگی حتیٰ کہ فرات سونے کے پہاڑ سے کھل جائے گا، اس پر لوگ آپس میں جنگ کریں گے، یعنی فرات کا پانی خشک ہو جائے گا اور اس کی تہ میں سونا چاندی کا خزانہ ظاہر ہو جائے گا، اور اس سونے کو حاصل کرنے کے لیے
اس کا مالک بننے کے لیے سلطنتیں جنگ کریں گی، عوام لڑیں گے. یعنی سیدھے الفاظ میں کہا جائے تو وہ سونا کیا ہوگا؟ جنگ و جدال کی جڑ اور ہلاکت کا سبب ہوگا. اس لڑائی کے نتیجے میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہر 100 میں سے 99 آدمی، جی ہاں 99 لوگ قتل ہو جائیں گے. اٹ مینز 99% لوگ جو اس لڑائی میں ہوں گے وہ مارے جائیں گے. ہر شخص یہی کہے گا کہ شاید میں ہی وہ ہوں جو نجات پا جائے. اس لڑائی جھگڑے سے بچنے کا طریقہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں یہ بتایا کہ قریب ہے کہ فرات سونے کے خزانے سے کھل جائے تو جو وہاں حاضر ہو وہ اس میں سے کچھ نہ لے، یعنی اس سونے چاندی سے دور بھاگے، وہاں ٹھہرے بھی نہیں، کیونکہ اس پر بڑی لڑائی اور عام قتل و غارت گری ہوگی. نیز اس خزانے کے لینے سے عذاب الہی نازل ہوگا، بلائیں آئیں گی. یہ مال، یہ سونا، یہ چاندی خزانہ قارونی کی طرح منحوس ہوگا اور اس سے نفع لینا درست نہ ہوگا. حدیث پاک میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اس کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ دنیا ختم نہ ہوگی حتیٰ کہ ایک آدمی قبر پر گزرے گا تو وہ وہاں لوٹے گا اور کہے گا کہ ہائے کاش اس قبر والے کی جگہ میں ہوتا. یعنی اس وقت دنیا میں فتنے اور آفتیں، بلائیں اس قدر ہوں گی کہ لوگ زندگی پر موت کو ترجیح دیں گے اور قبر کو دیکھ کر تمنا کریں گے کہ اس قبر میں ہم دفن ہو چکے ہوتے. یعنی دریائے فرات یہ کوئی عام دریا نہیں ہے ناظرین، بلکہ دریائے فرات جنتی دریا ہے اور قرب قیامت میں سے دنیا سے اٹھا لیا جائے. ہم بس اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ مانگتے ہیں کہ اللہ پاک ان فتنوں سے ہمیں بچائے، دین اسلام پر استقامت عطا فرمائے، اور جب موت کا وقت آ جائے تو رب کریم ہمیں ایمان پر ہی موت عطا فرمائے. نقصان ہے مگر وہی نیکی گناہ بن جائے، میں تو مارا گیا نا، کتنا بڑا لاس ہو گیا. ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ، یہ سمجھنا ہوگا مجھے اور آپ کو کہ ریاکاری ہے کیا. تو ریاکاری کیا ہے؟ حدیث پاک میں آتا ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مجھے تم پر سب سے زیادہ شرک اصغر، چھوٹا شرک، وہ کیا ہے؟ ریا، یعنی دکھاوے کا ڈر ہے. اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کچھ لوگوں کو ان کے اعمال کی جزا کے وقت فرمائے گا ان لوگوں کے پاس جاؤ جن کے لیے تم دنیا میں دکھاوا کرتے تھے اور دیکھو کیا تم ان سے کیا جزا پاتے ہو. یعنی اللہ فرمائے گا میرے پاس تمہارے لیے کوئی جزا نہیں، ان سے جزا لو جن کے لیے نیکیاں کی تھیں. اب کیا ہو رہا ہے؟ نماز پڑھی سب کو بتانا ہے، روزے رکھے سب کو بتانا ہے، قرآن پڑھا سب کو بتانا ہے، حج پہ گئے سب کو بتانا ہے. وہ نیکیاں جو نارملی انسان اکیلے میں کرتا ہے مگر وہ بھی بتانی ہے. وہ پہلے سنتے تھے نا نیکی کر دریا میں ڈال، اب نیکی کر فیس بک پہ ڈال، نیکی کر سوشل میڈیا پہ ڈال. ابھی پچھلے دنوں سیلاب آیا تھا تو کووڈ کے معاملات آئے تھے، کئی لوگ ماشاءاللہ صدقہ خیرات دینے گئے، اچھی بات ہے، یہ بڑی نیکی ہے. مگر آپ نے تماشے بھی دیکھے ہوں گے کہ ایک ایک آٹے کے بورے پر 5 بندے کھڑے ہو کر اس غریب کے ساتھ سیلفی کھنچوا رہے ہیں. اب بتاؤ نا اس غریب کی غربت کا اور کتنا مذاق اڑانا ہے. قرآن کہہ رہا ہے اے ایمان والو احسان جتا کر تکلیف پہنچا کر صدقے ضائع نہ کرنا. لیکن یہ ہو رہا ہے، میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، اتنی پرانی نیکیاں لوگوں کو یاد ہیں. ویسے ایک چھوٹا سا سوال کر لیتا ہوں، اتنے سارے ماشاءاللہ نمازی بیٹھے ہیں، آپ میں سے کئی ایسے ہوں گے، بلکہ شاید سارے ہم ایسے ہیں، میں بھی اس پہ شامل ہوں گا، جن کو اپنی 25 سال پرانی نیکی بھی یاد ہے. 1990 میں کوئی حج پہ گیا ہوگا اس کو وہ بھی یاد ہے، 1980 میں عمرہ کیا ہوگا تو وہ بھی یاد ہے، بچپن میں کوئی قرآن پاک ختم کیا ہوگا وہ بھی یاد ہے. یعنی عام ہمیں تو تجربہ ہے نا، ہم تو لوگوں سے ملتے ہیں. ہمارا تو حال یہ ہے کہ ہم کبھی کسی سے ملنے جائیں نا، حضرت کیسے ہیں، طبیعت کیسی ہے، بس اللہ کا بڑا شکر ہے، اللہ نے بڑا کرم کیا ہے. میں 1995 پہ حج پہ بھی گیا تھا تو 2000 میں بھی حج کی سعادت ملی، اور 2015 سے تو ہر سال عمرے پہ جا رہا ہوں. اللہ نے بڑا کرم کیا ہے، رجب شعبان رمضان کے ہم روزے بھی رکھتے ہیں، الحمدللہ تہجد کی بھی عادت ہے. حاجی صاحب کس نے آپ سے یہ سب پوچھا تھا؟ میں نے تو طبیعت پوچھی تھی آپ سے، اور آپ نے اپنی پوری زندگی کی نیکیاں جو ہیں 3-4 منٹ میں بیان کر دیں. اچھا ہمت نہیں ہوتی کہنے کی، لیکن چلے آج کہہ دیتا ہوں کہ جناب آپ کو 2004 والا حج یاد ہے، آپ کو پچھلے 10 سال پرانے عمرے یاد ہیں، کل جھوٹ بولا تھا وہ یاد ہے، آج صبح آپ نے موبائل میں کچھ حرام دیکھا تھا وہ یاد ہے. یعنی 15 سال پرانی نیکی یاد ہے، گناہ یاد نہیں ہے. یاد رکھیے یہ ہمارا سائیکل ہی غلط ہے. بزرگان دین فرماتے ہیں نیکی کر کے بھول جاؤ اور گناہ کر کے یاد رکھو، کیونکہ پتہ نہیں نیکی قبول ہوگی کہ نہیں، اخلاص ہے کہ نہیں، گناہ کی سزا کیسے بھگتوں گا.